سب سے پہلے تو میں مولانا عبدالقادر حبیبی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی لگن، مشقت اور محنت سے حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان کی علمی، عملی اور سماجی زندگی کو جستجو کے ساتھ تلاش کیا۔ ڈاکٹریٹ کرنا آسان کام نہیں ہے، اور عزیز القدر مولانا ابوالحسن صاحب اشرفی نے مکمل طور پر اس تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھ دیں۔ بس میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس کتاب کو مقبول عام فرمائے اور مولانا موصوف کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور مستقبل قریب میں رب تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ آج کی اس عرس میں آپ نے دو عظیم الشان خطاب سماعت فرمایا۔ ایک جوان خطاب تھا اور ایک بوڑھا خطاب تھا، لیکن اس بڑھاپے میں بھی آپ نے دیکھا کہ علی کے جذبات اور حسینی رنگ نظر آ رہا تھا۔ اور ان دونوں کا تعلق حضور اشرف العلماء سے ہے۔ ایک نواسا تھا اور دوسرا بھانجا۔ تو جب بھانجے اور نواسے کا یہ عالم ہے تو اشرف العلماء کا عالم کیا ہوگا؟ دعا کرتا ہوں اللہ کریم آج کی اس کی تقریب میں جو لوگ بھی شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت و وقار عطا فرمائے اور ہمیں حضور اشرف العلماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ صرف ایک عالم ہی نہیں تھے، ایک ولی کامل تھے اور درجات میں بڑے بلند تھے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے کو چھپاتا ہے، جتنا چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا چھاپ دیتا ہے۔ حضور اشرف العلماء نے اپنی پوری زندگی عالم سے لے کے عوام تک ایک درس عطا فرمایا کہ دوسروں کی طرف دیکھنا اچھا نہیں ہے، اپنے کو دیکھو، اپنے عیب و خطا کو تلاش کرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ یہ دعوت تا حیات حضور اشرف العلماء دیتے رہے۔ آخر اپنی حیات کے آخری لمحے میں بھی جب جمعے کا موقع آیا تو اس موقع پر آپ نے صرف رب سے ہی معافی نہیں مانگی، سب سے معافی مانگ لی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج حضرت کے اس آخری عمل کو ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ تو لہٰذا خانقاہ سے ہمارا تعلق ہے اور خانقاہ میں مراقبے اور محاسبے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بہت مناسب ہے کہ دو زانو بیٹھ جائیے اور اپنے ہاتھوں کو ناف پر باندھ لیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکا کر دل کے آئینے میں جھانکیے، دیکھیے مجھ سے کیا خطا و بھول ہوئی۔ اگر کچھ خطا و بھول ہوئی تو وسیلہ لیجئے حضور اشرف العلماء کا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اگر صدق دل سے اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں کی معافی رب کی بارگاہ میں مانگ لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی عزت و وقار عطا فرمائے گا۔ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیں، دل کے آئینے میں جھانکیے، دیکھیے میرا بچپن کیسا، میری جوانی کیسی، میرا بڑھاپا کیسا، اب تک کی زندگی کیسی۔ اگر کوئی خطا، بھول، گناہ سرزد ہوئے تو اسے اپنے رب کے حضور پیش کر کے معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مختصر وقت میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا۔ یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ اب ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے عرس اسی مقصد کے تحت بنایا جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی آپ عرس منائیں تو یقیناً کامیاب ہوں گے، لیکن آراس میں اگر آپ خرافات کو شامل کرتے ہیں، اپنے نفس کے تحت غلطیاں و خطائیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی خطا ہے۔ عرس ہمیشہ سے محترم تھا، معظم تھا، مقدس تھا، رہے گا۔ اگر اس عرس کے رنگ کو آپ حاصل کر لو گے جیسا کہ آج حاصل کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چار چاند لگتا رہے گا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ریسرچ جو مولانا نے کی ہے، ہمارے خانوادے میں یوں تو الحمدللہ ہر دور میں علماء فضلہ کی ایک طویل فہرست رہی ہے، لیکن اس میں حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور اشرف العلماء پر یہ دوسری ڈاکٹریٹ، دوسری پی ایچ ڈی ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہمارا خانوادہ چلتا رہے گا، اور جو ان کے نقوش پا میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حضرت شیخ الہند یہاں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو خدمات ہیں ہمیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں کچھ ہے ایسے صاحب علم و ہنر نکلیں گے کہ جو حضرت کی حیات طیبہ پر بھی کوشش کریں گے تاکہ حضرت پر بھی ایک مبسوط کتاب تحریر ہو جس سے قوم جان سکے کہ حضرت کی علمی عملی خدمات کیا ہیں۔ اس طرح سے خانوادے کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ان کی خدمات بھی اجاگر ہوں گی۔ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اہل سنت والجماعت کی ہر خانقاہ، ہر ادارے میں جہاں جہاں صاحب علم و عمل لوگ ہیں ان کی خدمات چھپی نہ رہیں بلکہ وہ ظاہر ہوں، جس سے قوم و ملت استفادہ حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ یا نبی علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہو کرم محبوب داور سیدی حامد میاں پر قبر ہوگی منور، فیض ہم سب کو عطا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی آقا ہمارا
کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سادہ لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم حسین قادری اور سگے ہندل ولی ہے ناز ہے کہ اشرفی ہے آپ کے ہم امتی ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رکھنا۔ اے اللہ ہمارا سینہ تیرے رسول کی محبت کا مدینہ بن جائے۔ مالک حقیقی اسلام کو برتری عطا فرما، بن پاک مصطفیٰ کو نصرت عطا فرما۔ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔